بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی چلیں اب لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پیچھے ہم نے صفت اور تاکید یہ دو چیزیں پڑھ لی تھیں، اور ان کے جو سوالات ہیں وہ ابھی تک حل کرنے والے باقی تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سب سے پہلے جو سوالات ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ سوالات میں وہی ساری چیزیں ہیں جو صفت اور تاکید کے اندر ہم نے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس کوشچن ہے، سوال ہے، وہ یہ ہے کہ صفت اور موصوف کی تعریف کر کے صفت کی قسمیں بیان کریں۔ صفت اور موصوف کی تعریف کر کے صفت کی قسمیں بیان کریں۔ تو صفت سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے موصوف کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے۔ صفت سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے موصوف کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، اور جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اس کو موصوف کہتے ہیں۔ اور جو اسم بیان کر رہا ہوتا ہے وہ صفت ہوتا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ صفت کی قسمیں بیان کریں، تو ہم نے صفت کی دو اقسام پڑھی ہیں پیچھے، ایک صفت حقیقی ہے اور ایک صفت سببی ہے۔ جو صفت حقیقی ہے وہ چار چیزوں کے اندر اپنے موصوف کے موافق ہوتی ہے، جبکہ جو صفت سببی ہے وہ صرف دو چیزوں کے اندر اپنے موصوف کے موافق ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ صفت حقیقی کتنی چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ یہ خیر میں ابھی بیان بھی کر ہی چکا ہوں، لیکن دوبارہ چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ صفت حقیقی چار چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے اعراب، یعنی جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے تذکیر و تانیث، یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ تیسری چیز ہے تانیث و تذکیر، نہیں تعریف و تنکیر، معرفہ نکرہ ہونا۔ تو اگر موصوف جو ہے وہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر یہ سوال نمبر 3 جو ہے تاکید کی تعریف کریں اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ بیان کریں۔ تاکید سے مراد وہ تابع ہے جو مطبوع کے معنی کو ثابت اور پختہ کرنے کے لیے لایا جائے، یا اس کے افراد کے عموم و شمول کے لیے اس کو لایا جائے۔ تاکید سے مراد یہ ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ حدثنی الوزیر نفسہ، کہ مجھ سے بذات خود وزیر نے گفتگو کی، یا اسی طرح جاء القوم کلہم۔ اور پھر اس کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم ہے تاکید لفظی اور دوسری ہے تاکید معنوی۔ تو تاکید لفظی جو ہوتی ہے اس میں مطبوع کا جو لفظ ہوتا ہے یا کلمہ ہوتا ہے اسی کو ہی دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ اور جو تاکید معنوی ہے اگرچہ اس میں بھی کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن مطبوع جو ہے اس کو نہیں دہرایا جاتا، تاکید کے لیے جو مخصوص کلمات ہیں ان کے ذریعے تاکید جو ہے وہ لائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ کو پر کریں۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے جو صفت اپنے مطبوع کے متعلق کا وصف بتائے، یعنی مطبوع کا نہیں بلکہ مطبوع کے متعلق کا، تو اس کو کون سی صفت کہتے ہیں؟ اس کو صفت سببی کہا جاتا ہے، کیونکہ حقیقی وہ ہوتی ہے جو اپنے مطبوع کا بتائے، لیکن اگر مطبوع کے متعلق کا بتائے تو وہ صفت سببی ہوتی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وہ لائٹ چلی گئی تھی، نیٹ بند ہو گیا تھا ایک دفعہ۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے الحمدللہ۔ جی
تو دوسرا سوال یہ تھا کہ جو تاکید اسی لفظ کے دہرانے سے حاصل ہو اسے کون سی تاکید کہتے ہیں؟ یعنی ایک ہوتا ہے کہ اسی لفظ کو دہرانا ہے، اور ایک ہے کہ آپ نے خاص الفاظ کو استعمال کرنا ہے۔ تو جو تاکید اسی لفظ کو دو بار دہرانے سے یا زیادہ بار دہرانے سے پیدا کی جائے اس کو کہتے ہیں تاکید لفظی، جیسے جاء زید زید، رأیت الحیۃ حیۃ۔ تیسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ صفت اعراب اور تعریف و تنکیر میں مطبوع کے تابع ہوتی ہے، تو اس سے مراد صفت سببی ہے، کیونکہ صفت حقیقی جو ہے وہ چار چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے، لیکن صفت سببی جو ہے وہ صرف دو چیزوں کے اندر اعراب اور معرفہ اور نکرہ میں مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ نمبر 4، تاکید کے مطبوع کو، جو تاکید کا مطبوع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مؤکد۔ تاکید کے مطبوع کو مؤکد کہا جاتا ہے، اور صفت کے مطبوع کو موصوف کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، جاء خالد نفسہ میں نفسہ فاعل ہونے کی وجہ سے یا صفت ہونے کی وجہ سے یا تاکید ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو یہ نفس جو ہے یہ تاکید ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یہ فاعل نہیں ہے نہ ہی یہ صفت ہے، بلکہ یہ خالد مؤکد ہے اور نفسہ اس کی تاکید ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چند ایک جملے دیے ہیں جن کے اندر موصوف صفت اور مؤکد تاکید کی نشاندہی کرنی ہے کہ کس جملے کے اندر مؤکد اور تاکید کی ترکیب استعمال ہوئی ہے اور کس جملے کے اندر موصوف اور صفت کی ترکیب جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ جی، پہلا جملہ یہ ہے ھذا عمل نافع، یہ نفع بخش کام ہے۔ ھذا یہ عمل نافع، نفع بخش کام ہے۔ تو اب یہاں پر جو نافع ہے اس نے عمل کی اچھائی کو بیان کیا ہے کہ یہ کام جو ہے اچھا ہے، نفع بخش ہے، لہذا ھذا مبتدا اور عمل نافع موصوف صفت مل کر یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے دوسرا جملہ ہے الحق واضح، الحق واضح، حق واضح ہے، حق واضح ہے۔ تو یہ پورا جملہ ہی جو ہے اسی کو ڈبل کر دیا گیا ہے کہ حق واضح ہے، حق واضح ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفت تاکید، تاکید لفظی۔ تو عمل نافع میں موصوف صفت تھا، یہاں پر تاکید لفظی ہے، الحق واضح، الحق واضح۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہے ھذا منزل ضیق، یہ گھر جو ہے یہ تنگ ہے۔ تو ھذا منزل ضیق، اس میں منزل جو ہے وہ موصوف ہے اور ضیق اس کی صفت ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے الملک کلہ للہ، بادشاہی ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ چلیں جی، ہم تھے الملک کلہ للہ، الملک کلہ للہ، ساری کی ساری بادشاہی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر الملک یہ مؤکد ہے اور کلہ اس کی تاکید ہے، مؤکد اور تاکید۔ اور اس کے بعد آگے ہے حامد ولد صالح، حامد نیک بیٹا ہے، نیک بچہ ہے۔ تو ولد موصوف اور صالح اس کی صفت، حامد مبتدا، ولد موصوف، والد صالح اس کی صفت، تو یہ موصوف صفت ہے۔ آگے ہے اطیع والدیک کلیہما، تو اطاعت کر اپنے والدین کی، کلیہما دونوں کی، تو اپنے دونوں والدین کی اطاعت کر۔ تو یہاں والدی کا جو ہے یہ مؤکد ہے اور کلیہما یہ اس کی تاکید ہے۔ اسی طرح کاتبہ، کاتبہ حامد، لکھا، لکھا حامد نے، تو حامد نے لکھا، یہاں پر تاکید لفظی ہے، کاتبہ کا لفظ جو ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد حضر الطلاب جمیعہم، سارے کے سارے طالب جو ہیں، طالب علم وہ حاضر ہوئے، آئے۔ تو الطلاب یہ مؤکد ہے اور جمیعہم اس کی تاکید ہے۔ اگلی مثال ہے ھذا طالب حسن خلقہ،
یہ طالب علم جو ہے اس کا اخلاق اچھا ہے. تو یہاں پر طالب جو ہے ھذا طالب حسن خلقہ، اس میں طالب لفظ جو ہے یہ موصوف ہے، اور حسن خلقہ یہ اس کا جملہ پورا، یہ اس کی صفت ہے. اسی طرح ان زیدن عالم، یہاں بھی تاکید لفظی ہے. ان زیدن بے شک زید عالم عالم ہے. تو یہ تاکید لفظی کا ہے. اس کے بعد پھر آگے انہوں نے جملے بنائے ہیں. درج ذیل جملوں میں ملون کلمات کے اعراب کی وجہ بیان کریں. جو کلمات کلر ہیں، جن کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے، ان کا آپ نے اعراب بیان کرنا ہے کہ اس کا یہ اعراب کیوں آیا ہے. استاد محترم، جی جی. یہ جو ہم نے پڑھا ہے ھذا طالب حسن خلقہ، یہ صفت سبب بھی ہے نا اس کی؟ نہیں، صفت سببی نہیں ہے، یہ بھی صفت حقیقی ہے. یہ حقیقی اچھا، ہی ہے، اگرچہ وہ جملہ بن گیا ہے، لیکن اس میں طالب ان کے متعلق کی صفت بیان نہیں ہو رہی، طالب ان کی اپنی صفت بیان ہو رہی ہے. اس کے بعد آگے ہے ملون کلمات کے اعراب کی وجہ بیان کریں. سب سے پہلے ہے محمد شیخ وقور. محمد جو ہے وہ باوقار شیخ ہیں. اس میں محمد جو ہے وہ مبتدا ہے، اور شیخ یہ موصوف ہے، اور وقور اس کی صفت ہے. تو مبتدا خبر مل کر یہ موصوف صفت مل کر مبتدا کی خبر بن گئی. تو اب یہ شیخ چونکہ موصوف ہے اور خبر کے مقام پر ہے، محل پر ہے، اس کا اعراب چونکہ مرفوع ہے، لہذا وقور اس کی چونکہ صفت ہے، تو جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے. تو صفت ہونے کی بنیاد پر یہاں وقور مرفوع ہے. آگے ہے النوم الکثیر مضیعۃ للوقت. زیادہ نیند وقت کو ضائع کرتی ہے، وقت کا ضیاع ہے. تو یہاں النوم اور الکثیر یہ دونوں موصوف صفت ہیں. تو النوم چونکہ مبتدا ہے، ابتدا میں ہے، اس کا اعراب رفع ہے، لہذا اس کی صفت جو ہے اس کا اعراب بھی رفع ہی ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر یہ صفت جو ہے، صفت دونوں میں ایک تو النوم معرفہ ہے، اسی طرح الکثیر بھی معرفہ ہے. پھر النوم واحد ہے اور الکثیر یہ بھی واحد ہے. پھر اسی طرح النوم مذکر ہے اور الکثیر یہ بھی مذکر ہے. اور النوم پہ رفع ہے، الکثیر پہ بھی رفع ہے. تو یہ گویا کہ چاروں چیزوں میں صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے موافق ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے ہمارے پاس دخلنا البیت عینہ، ہم داخل ہوئے البیت گھر میں، عینہ بعینہ اسی گھر میں، یعنی ہم گھر میں ہی داخل ہوئے. تو یہاں دخلنا جو ہے ہم داخل ہوئے، یہ فعل بفاعل، البیت یہ مفعول اور ساتھ ساتھ یہ مؤکد، اور عینہ یہ اس کی تاکید، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی تاکید. مؤکد اور تاکید مل کر دخلنا کا مفعول بھی، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں یہ مفعول فی ہی ہے کیونکہ یہ ظرف ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو یہاں جو عینہ ہے اس کا اعراب فتح جو ہے وہ البیتا کے فتح کی وجہ سے ہے، کیونکہ البیتا یہ بھی مفتوح ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے ہمارے پاس کان الناس کلہم یتسابقون. کان الناس سارے لوگ، کلہم سب کے سب لوگ جو ہے یتسابقون وہ مقابلہ کر رہے ہیں. تو کانا جو ہے فعل ناقص، الناس یہ اس کا اسم، تو الناس جو کہ ہے مرفوع ہے، لہذا کلو جو ہے وہ بھی مرفوع ہے. تو کان الناس کلہم یہ دونوں مرفوع ہوئے، اور یتسابقون یہ اس کی خبر بن جائے گی پورا جملہ جو ہے فعل و فاعل مل کر. تو لہذا یہاں پر کلہم کا جو اعراب ہے وہ الناسو کی وجہ سے ہے، کیونکہ الناسو یہ مؤکد ہے اور کلہم اس کی تاکید ہے، اور مؤکد اور تاکید دونوں کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے.
اگلا جملہ ہے ہمارے پاس تفتحت زہرتانی جمیلتانی، دو خوبصورت پھول جو ہیں وہ کھلے، تفتحت کھلے، زہرتانی دو پھول، جمیلتانی خوبصورت. تو یہاں تفتحت جو ہے یہ فعل ہے اور زہرتانی یہ اس کا فاعل ہے. تثنیہ ہے تو تثنیہ کا اعراب الف نون کے ساتھ آیا، لہذا جمیلتانی وہ بھی تثنیہ ہی آیا ہے اور اس کا اعراب بھی بالکل وہی ہے. اب زہرتانی یہ نقرہ تھا تو جمیلتانی وہ بھی نقرہ تھا، زہرتانی تثنیہ تھا تو اس جمیلتانی اس کی صفت جو ہے وہ بھی تثنیہ ہے. اسی طرح زہرتانی مؤنث ہے تو جمیلتانی بھی مؤنث ہے. زہرتانی کی رفع حالت ہے، جمیلتانی کی بھی اسی طرح رفع حالت ہے جو کہ الف نون کے ساتھ آئی ہوئی ہے. تو یہ صفت جو ہے یہ صفت حقیقی ہے جو چار چیزوں میں اپنے مطبوع اور اپنے موصوف کے تابع ہے. اس کے بعد ہے الخلق الفاضل، اچھا اخلاق، زینت للشاب المسلم، اچھا اخلاق جو ہے وہ مسلمان نوجوان کی خوبصورتی ہے. تو الخلق یہ موصوف ہے، الفاضل یہ اس کی صفت ہے، یہ دونوں موصوف صفت ہیں. تو جو اعراب الخلق کا ہے وہی الفاضل کا ہے. الخلق یہ بھی مرفوع ہے، الفاضل یہ بھی مرفوع ہے، دونوں معرفہ بھی ہیں. الخلق اس پر بھی الف لام ہے، الفاضل پر بھی الف لام ہے، دونوں مذکر ہیں الخلق الفاضل، اور پھر دونوں واحد بھی ہیں. تو چاروں چیزوں میں گویا کہ یہ موصوف صفت ایک دوسرے کے موافق ہیں. اس کے بعد آگے ہے قادمہ الضیوف جمیعہم، سارے کے سارے مہمان جو ہیں وہ آ چکے ہیں. تو قادمہ فعل، الضیوف یہ فاعل اور پھر ساتھ ساتھ یہ مؤکد، اور جمیعہم یہ اس کی تاکید، مؤکد اور تاکید دونوں مل کر یہ قادمہ کا فاعل بن گیا. اس کے بعد ہے الوالدان کلاہما مسئولان عن تربیت الاولاد، والدین دونوں کے دونوں، الوالدان اگرچہ اس میں بھی تثنیہ کا معنی تو پایا ہی جاتا ہے لیکن کلاہما لا کر اس کی تاکید بیان کر دی کہ دونوں کے دونوں والدین جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اولاد کی تربیت کے. تو الوالدان یہاں پر مؤکد ہے اور کلاہما مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی تاکید ہے، مؤکد تاکید. تو الوالدان جو ہے یہ بھی تثنیہ تھا اور کلاہما یہ بھی تثنیہ کا ہی صیغہ ہوتا ہے، یہ تثنیہ کے لیے کلاہما استعمال ہوتا ہے. مذکر ہو تو کلاہما اور مؤنث ہو تو کلتاہما. الوالدان یہ مذکر تھا صیغہ تو کلاہما بھی مذکر ہے. پھر اسی طرح الوالدان معرفہ تھا تو کلاہما مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی معرفہ ہو گیا. اور پھر الوالدان جو ہے اس کا اعراب رفع تھا تو کلاہما اس کا اعراب بھی رفع ہے کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور تثنیہ کا اعراب جو ہے یہ دونوں رفع حالت میں الف نون کے ساتھ آتا ہے، جیسے جاء رجلان. چلے جی یہ ہمارے سارے کوشچن میں نے ایک دفعہ آپ کو بتا دیے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی اشکال ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ لوگ پوچھ لیں مجھ سے. جی افشین ثاقب صاحبہ آپ بتائیے آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، بیچ میں گئی تھی اب آ رہی ہے. ہاں لیسن واضح الحمدللہ. چلیں اب یہ آج آواز کی پرابلم کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہے. میرے پاس بظاہر جو ہے نا وہ کنیکٹ ہی رہتا ہے نیٹ، لیکن درمیان میں اندر سے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. تو چلیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو سمجھائی ہوگی. اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ آج وہ انس صاحب کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا ترجمہ قرآن کا، وہ بھی میں نے ہی پڑھانا ہے 8 سے لے کر 9 بجے تک. تو یا تو یہ ہے کہ ہم ابھی جو باقی ٹائم ہمارا باقی ہے اس میں ہم اجرا کر لیتے ہیں قرآن مجید کا، اور اس پیریڈ کے اندر جا کر ہم بدل کا جو آگے ہمارا لیسن ہوگا وہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ بلکہ اجرا ہم اگلے پیریڈ میں ہی کر لیتے ہیں. آپ لوگوں سے آج میں نے سبق نہیں سنا شروع میں کیونکہ لوگ 2 3 تھے 4 تھے. تو تمام احباب جتنے بھی ہیں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پہلے 5 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا وہ کلاس میں آ جایا کریں، کیونکہ ہمارا یہ پیریڈ اصل قواعد کو یاد کرنے کا نہیں ہے، قواعد کے اجرا کا ہے. تو اجرا میں زیادہ سے زیادہ سنا جاتا ہے، پڑھایا کم جاتا ہے.
تو میں نے آپ کو ایک تو تاکید اور صفت اس کا سبق دیا تھا. ابھی میرے پاس 13 لوگ شو ہو رہے ہیں، 12، 13واں میں خود ہوں. تو ابھی میں سبق سننے لگا ہوں تو کوئی بندہ غائب نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ہمارا صفت اور تاکید کا تھا، اور پیچھے سے ہمارے 4 لیسن تھے، سبق نمبر 4 تک تھا پیچھے سے. ایسے ہی ہے نا جی؟ جی افشین ثاقب صاحب، آپ سب سے پہلے آپ ہی بسم اللہ کریں. آپ بتائیں صفت کی کیا تعریف ہے؟ صفت جو ہے وہ اپنے تابع کی اچھائی برائی یا کوئی خوبی اکثر بیان کرے، اور جس کا کیا جا رہا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. صحیح ہے. صفت کو اور کیا کہتے ہیں؟ صفت کو نعت بھی کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اسے منعوت کہتے ہیں. جی، اور صفت یہ کی دو تابع بھی اس کو کہتے ہیں. جی ہاں. چلیں، صفت جو ہے صفت حقیقی کی ایک مثال بیان کر دیں. صفت کی جاء رجل مؤمن یا صالح ٹھیک ہے، رجل اور ایک جو ہے وہ صفت مسلم. سببی کی بھی بیان کر دیں. جاءت جاءت امرأة عالم زوجہ زوجہا. زوجہا آئی عورت جس کا شوہر عالم تھا. چلیں جی ماشاءاللہ. آپ مرکب بتائیں، مرکب کس کو کہتے ہیں؟ میں ہی بتاؤں؟ جی جی آپ ہی بتائیں، پیچھے سے بھی آپ سے سن رہے ہیں نا. یہ دیکھیں ایک بندہ غائب ہو گیا. جی جی، مرکب کی 2 اقسام ہیں، ایک مفید اور ایک غیر مفید. ہاں، مفید وہ ہے کہ جس میں کوئی جب یہ ہمیں تو کوئی خبر مرکب دی کی جائے. اقسام ہے نا، پہلے اس کی تعریف ہونا چاہیے کہ مرکب کہتے کس کو ہیں. 2 جو کلمے ہیں ان سے، یعنی کہ مفرد ہوتا ہے نا جو سنگل ہوتا ہے، واحد مفرد کہتے ہیں اس کو. اور جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ مل جائیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں. ہاں، اور جب مرکب 2 پھر آگے یا 2 سے زیادہ کلمات، 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے اسماء مرتضی، آپ بتائیے تاکید کس کو کہتے ہیں؟ اسماء مرتضی. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیں تاکید کس کو کہتے ہیں؟ جی سر، 1 منٹ بتاتی ہوں میں. یہ ہے بک پہ دیکھ کر بتانا ہے آپ نے، بک نہیں دیکھنی ہے. نو سر، یہ کیا کہتے ہیں ہینڈز فری ہے نا، وہ میں ہٹا رہی تھی کیونکہ اس اچھا آواز اچھا نہیں اچھا، لگتی. چلیں کوئی بات نہیں. وہ تعبیر جو مطبوع کے معنی کو ثابت اور پختہ کرنے کے لیے آئے اور افراد کے عموم شمول کے لیے لایا جائے. ہاں، تاکید کی کتنی اقسام ہیں؟ تاکید کی اقسام سر یہ یاد نہیں کی تھی. یہ یاد نہیں ہے، یہ آپ نے کل یاد کرنا ہے. سر ٹھیک ہے، یہ لفظی اور معنوی یہ اقسام ہے. ہاں ہاں وہی میں پوچھ رہا تھا، لفظی اور معنوی. جی جی یہ. چلیے آپ ادھر سے بتائیے مرکب کی کتنی اقسام ہیں؟ پورا 2 ہے سر، مفید اور غیر مفید. مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید کس کو کہتے ہیں؟ جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو. صحیح ہے. چلے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی اس کے بعد آگے ہے سمیرہ خالد. سمیرہ خالد صاحبہ، سمیرہ خالد صاحبہ موجود ہیں؟ عائشہ احسان آپ بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ بتائیے تاکید کی کتنی اقسام ہیں؟ سر تاکید کی 2 اقسام ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی. ٹھیک ہے، تاکید لفظی کس کو کہتے ہیں؟ وہ تاکید جو لفظ کے بار بار دہرانے سے آتی ہے، ہاں جیسے جیسا کہ جا حامد. ٹھیک ہے. آپ ادھر سے اور بتائیں کہ مرکب، ہاں مرکب غیر مفید کس کو کہتے ہیں؟ جب متکلم بات کر کے خاموش جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے، اس کے بات کرنے سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو، اسے ہاں، طلب معلوم نہ ہو. مطلب ٹھیک ہے، معلوم جیسے نہ ہو اسے کتاب زیدن. کتاب زید اور صوب. ہاں، کتاب زیدن کہیں گے، کتاب زیدن ثوب جدید. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی اس کے بعد آگے سمیرہ خالد صاحبہ.
حافظ گوہر اعجاز. ہاں جی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. آپ نے اگر ہینڈ فری لگائی ہے تو ذرا اتار دیں, شاید پھر آواز آ جائے. جی اتار دیے ہینڈ فری. میں استاد بول رہا محترم ہوں لیکن ہاں ابھی آپ کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے. استاد ہاں محترم وہ سمیرہ خالد کہہ رہی ہیں کہ آپ ذرا واٹس ایپ چیک کر لیں. چلیں حافظ گوہر اعجاز صاحب جی آپ آواز آ رہی ہے بتائیے میری؟ تاکید مانوی جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں, اس کی کیا تعریف ہے؟ تاکید مانوی میرے خیال سے اچھا میں نے یہ یاد کیا نہیں تھا لیکن ویسے بھی سن کر مجھے تھوڑا یاد ہو گیا تھا لیکن ابھی نکل گیا ذہن سے. جو لفظ کو دہرانے سے ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے. جو اسی لفظ کو دہرانے سے ہوتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے. ہاں وہ لفظی ہوتا ہے. ہاں جی مانوی آپ نے یہ بتانا ہے جو مخصوص الفاظ کے ساتھ اس کی ٹھیک. تاکید بیان کی جائے. وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ جیسے ان یا جیسے بھی آج ایگزامپل میں بھی تھی وہ عینی ہی. ہاں یہ آپ عین الفاظ کے یاد کر لیں. یہ لفظ جو ہے نا نفس, عین, کلا, نفس کلتا, عین. کل, جمیع, یہ اس طرح کے الفاظ ہیں. تو پیچھے سے آپ نے یاد کیا ہے کہ نہیں؟ جی جی مرکب تھا نا پیچھے. ستہ ثوابی دو چیزوں ہاں دو چیزوں میں فالو کرتی ہے اور وہ ہے اعراب اور معرفہ نکرہ, اعراب اور معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ. یہ وہ سب ہیں. چلے آپ بتائیے کلمہ کی کتنی مرکب کس کو کہتے ہیں؟ مرکب جو ہے دو کلمے مل کے مرکب بنتا ہے. ہاں دو یا دو سے اور زیادہ کلموں کے دو یا دو سے زیادہ کلموں کو مل کر مرکب بناتے ہیں. اس کی دو قسمیں مرکب مفید اور غیر مفید. ٹھیک ہے مرکب مفید وہ ہوتا ہے جس کے بعد آپ کوئی چیز خبر آپ کو ملے یا آپ کو طلب محسوس ہو. ٹھیک ہے جیسے طالب مجتہد. جی اور غیر مفید جس سے آپ کو کوئی طلب نہیں ہوتی صحیح ہے. جیسے کتاب جدید. کتاب زیدن, زید کی کتاب. کتاب جدید. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں عزہ الطاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بتائیے تاکید کس کو کہتے ہیں, اس کی کتنی اقسام ہیں؟ تاکید وہ تابع جو مطلوب کے معنی کو ثابت اور پختہ کرنے کے لیے لایا جائے اور اس کی دو اقسام ہیں, لفظی اور معنوی. ٹھیک ہے. لفظی کی کیا تعریف ہے؟ لفظی کس کو کہتے ہیں اور معنوی کس کو کہتے ہیں؟ وہ تاکید جو لفظ کو دہرانے کے لیے حاصل ہو اور معنوی وہ تاکید جو مخصوص الفاظ کو دہرانے کے لیے حاصل ہو. ٹھیک ہے, مثالیں دے دیں دونوں کی. مثالیں لفظی کی ہے جا حامد. جا حامد, بس ایک دفعہ ہی آئے گا. آپ کہنا جا حامد یا جا جا حامد حامد, یعنی جو مطبوع حامد. ہوتا ہے مطبوع کو ہی دوبارہ مقرر بیان کر دیتے ہیں. جی دہرانے. اور معنوی کی مثال معنوی کی وہ نہیں ذہن میں آ رہی. ہاں جا القوم کلہ, ساری کی ساری قوم آ گئی. یہ جو تاکید معنوی ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے؟ وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ 6 الفاظ ہیں, نفس, عین, کلا, کلتا, کل اور جامعن. جمیع. ٹھیک ہے. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ جی پیچھے سے سن رہے ہیں نا, وہ ہاں لفظ یہ جو سبق نمبر 3 وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے. یہ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہے, اسم, فعل, حرف. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے شبانہ رفیق, صباحت رفیق, بلکہ صباحت رفیق. جی آپ بتائیے تاکید لفظی جو ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ تاکید لفظی کون سی ہوتی ہے؟ تاکید لفظی وہ تاکید جو کلمے کی تکرار سے حاصل ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال جیسے جاء حامد. ٹھیک ہے. اور تاکید معنوی
تاکید معنی جو لفظ کی تکرار کی بجائے الفاظ کے بڑھانے سے حاصل ہوتی ہے. مخصوص الفاظ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مخصوص الفاظ ہیں ان کو بڑھانے سے وہ حاصل ہوتی ہے. کون کون سے الفاظ ہیں وہ؟ نفس، عین، اجمع، ابتاؤ، کلو، کلا، کلتا. کلتا. نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابصع. بہرحال وہ باقی دو یہاں نہیں لکھے ہوئے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو آپ بتائیں اسم کی کیا تعریف ہے؟ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ آ جائے. چند ایک اس کی علامات بھی بیان کر دیں. چند ایک اس کی علامات: آخر میں تنوین ہو، اس میں موصول ہو، اس میں اشارہ ہو، مضاف ہو، منصوب ہو، جمع ہو، شروع میں ال ہو. نمبر نمبر 104 ہے اسی سر. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے ولید احمد. جی ولید احمد موجود ہیں. چلے نعمان خالد. نعمان خالد صاحب، ولید احمد کہہ رہے ہیں کہ میں ذرا آفس میں ہوں. چلے نعمان خالد صاحب آپ بتائیے صفت جو ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ صفت ایسا عابد ہے جو اپنے مضمون کی اچھی یا بری صفت بیان کرے. کتنی قسمیں ہیں صفت کی؟ صفت کی دو قسمیں ہیں اور مان سبب. صحیح ہوتا ہے. کون کون سی اقسام ہیں صفت کی؟ حقیقی اور سبب. حقیقی کون کتنی چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے؟ یہ چار چیزوں میں رکھتے ہیں: اعراب میں، مفعول مؤنث میں، معرفہ مفرد میں، اور تسنیہ جمع اور تسنیہ مفرد. آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے نا تو ہینڈ فری اتار دیں. جی یہ ہوتی ہے اعراب میں، ٹھیک. مذکر اور مؤنث میں، اور معرفہ اور نکرہ میں، اور واحد جمع. واحد تثنیہ جمع میں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ بتائیں فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل ایسا کلمہ ہے جو کہ اپنے معنی خود بتائے اور اس میں کسی زمانے کا بھی پایا جانا ہو، جیسے ماضی، مضارع اور امر. یعنی گزرا ہوا ہو یا مستقبل یا حال کا ہو، کوئی کام مطلوب ہو. تو کل آپ لوگوں نے پیچھے سے سبق نمبر 5 جو ہے جملے کی اقسام یعنی ذات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں تھیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جبکہ مفہوم کے اعتبار سے بھی جملے کی دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. پھر آگے جو جملہ انشائیہ ہے اس کی پھر 10 قسمیں ہیں. تو کل آپ لوگوں نے پانچوں کے پانچوں سبق جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، ریوائز ایک ہلکی سی آواز نظر مار لیں، اور پانچواں جو ہے وہ چونکہ نیا ہے اس کو کر لینا ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو سوالات آج ہم نے پڑھے ہیں صفت اور تاکید کے بارے میں یہ کرنے ہیں. تو آپ کا جو انسا والا لیسن ہے نا، انسا والا پیریڈ، وہ آج ہم گرامر ہی اس میں پڑھیں گے، لیکن اس میں ہم صرف اجرا کریں گے. وہ چونکہ انٹرنیشنل قرائے کرام آئے ہوئے ہیں تو انس صاحب ان کے ساتھ مصروف ہیں 3 دن. تو وہ 3 دن ہمارا پیریڈ یعنی 8 سے لے کر 9 بجے تک وہ انشاءاللہ ہم گرامر کا ہی اجرا کا ہی پڑھ لیا کریں گے. تو اگلے ہفتے جو ہے وہ پھر اپنے جو ان کے پیریڈ رہتے ہیں ان کو وہ کور کر لیں گے. چلیں جی، اگر کوئی بات سمجھنے والی ہے، کوشچن کوئی ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ لیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا پیریڈ جو ہے وہ 8 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ. جی استاد مجھ میرا ایک کوشچن ہے، تجوید سے ریلیٹڈ ہے. جی. یہ جو قرات اشرا صغرا ہے، اس میں جمع الجمع کی کوئی بک ہے جامعہ اسلامیہ والوں کی؟ وہ جمع الجمع کی اب تیار ہو گئی ہے لیکن ابھی وہ چھپی نہیں ہے.
वो कारी हमजा साहब ने जमुल जमा में पूरा इजरा जो है ना कुरान मजीद का वो उसमें लिख दिया है। जी ठीक है। तो आप तजवीद की कोई क्लास ले रही हैं? जी, कहाँ से? कारी सलमान अहमद मीर मोहम्मदी से। किरात की है? हाँ जी। कारी सलमान सलीम साहब? नहीं, कारी सलमान अहमद मीर मोहम्मदी कुरान कॉलेज से। अच्छा अच्छा ठीक है। तो कारी हमजा साहब की किताब जो है ना वो तैयार हो चुकी है, लेकिन उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आदमी को खुद वुजू लगाने का तरीका आ जाए। जी उस्ताद मोहतरम, लेकिन वो कुछ देखनी भी पड़ जाती है, इसलिए बस आपका पूछा। कौन सा पारा चल रहा है? चौथा पारा सूरत आल इमरान। चलिए आप मुझे कल किसी टाइम मुझे ना कल जोहर के टाइम याद करवाइएगा, मैं आपको एक पारा जो है ना उसकी PDF भेज दूंगा, ठीक है? जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।